پنڈی میں اگر کوئی چچا 24 گھنٹے تک کسی چوک پر کھڑا ہو جائے تو لوگ اس چوک کا نام چچا چوک رکھ دیتے ہیں۔ پنڈی میں ایسے بہت سارے چوک اور چوراہے ہیں جن کا نام شاید اتنا مشہور نہ ہو، لیکن ایک بازار ایسا ہے جس کا نام نہ صرف پنڈی بلکہ پورے پاکستان بھر میں مشہور ہے کہ راجہ پورس کا لشکر ایک جنگ کے بعد واپسی پر یہاں رکا تو سپہ سالار نے سپاہیوں کی ایک ٹولی پانی کی تلاش میں بھیج دی۔ حیرت کے طور پر سپاہیوں کی طرف سے کافی دن ہو گئے اور کوئی خبر نہ آئی۔ پنڈی میں اگر کوئی چچا 24 گھنٹے تک کسی چوک پر کھڑا ہو جائے تو لوگ اس چوک کا نام چچا چوک رکھ دیتے ہیں۔ ابھی آپ کی سوچ ہے کہ آپ کے ذہن میں باقی چوک اور چوراہوں کے بارے میں کیا خیال آ رہا ہے، جیسے کار چوک، شیطان چوک، مچھلی چوک، ٹانگا چوک۔ غرض کے ہر چوک کے نام کے ہونے کی وجہ کے پیچھے آپ کے دماغ کی دہی بن جائے گی۔ پنڈی میں ایسے بہت سارے چوک اور چوراہے ہیں جن کا نام شاید اتنا مشہور نہ ہو، لیکن ایک بازار ایسا ہے جس کا نام نہ صرف پنڈی بلکہ پورے پاکستان بھر میں مشہور ہے۔ جی ہاں، آپ بالکل صحیح سمجھے، میں راجہ بازار کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے تو جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن راجہ بازار کا نام راجہ بازار کیسے پڑا، اس پر مجھے جو ایک کہانی پسند آئی ہے اور دل نے کہا کہ اسی کو سچ مان لیتے ہیں، آج کے ولاگ میں آپ کو وہی کہانی سناؤں گا۔ تو کہانی کچھ اس طرح ہے کہ راجہ پورس کا لشکر ایک جنگ کے بعد واپسی پر یہاں رکا۔ رکنے کی وجہ کچھ عجیب سی ہے، لیکن خیر بتانا لازمی ہے کیونکہ اسکرپٹ کی ڈیمانڈ ہے۔ کہتے ہیں کہ قافلہ یہاں رکنے کی وجہ یہ تھی کہ راجہ کو شدید سسو آ رہی تھی۔ قافلہ رکا، راجہ کے لیے خیمہ لگایا گیا اور راجہ نے وہ کام کر دیا جس کا ذکر میں ایک مرتبہ کر چکا ہوں اور دوبارہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اب وہ کر تو لی، لیکن دھونے کے لیے پانی نہیں تھا۔ راجہ نے سپہ سالار کو حکم دیا کہ کہیں سے پانی کا بندوبست کیا جائے، تو سپہ سالار نے سپاہیوں کی ایک ٹولی پانی کی تلاش میں بھیج دی۔ فوجی پانی لینے راول ڈیم چلے گئے۔ اب یہاں مجھے ویسے تو اختلاف ہے اس بات پر کہ اس زمانے میں راول ڈیم ہونے کا کوئی ذکر تاریخ کے کسی پنے پر موجود نہیں، لیکن یہ ایک الگ بحث شروع ہو جائے گی اور ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے، تو ہم سپاہیوں کے پانی کی تلاش میں نکل جانے پر ہی اتفاق کرتے ہیں۔ حیرت کے طور پر سپاہیوں کی طرف سے کافی دن ہو گئے اور کوئی خبر نہ آئی، تو ایک اور ٹولی ان کی تلاش میں بھیجی گئی۔ راجہ کا باقی لشکر خیمے لگا کر وہاں بیٹھا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ جنگ میں جیتا ہوا مال غنیمت اپنے ملک اٹھا کر لے جانا ایک مسئلہ ہے اور یہاں پر اس کو سنبھالنا دوسرا مسئلہ۔ اب یہاں معلوم نہیں کتنے دن رکنا پڑے، تو مال کی حفاظت کرنے سے بہتر ہے کہ یہاں سے گزرنے والے تجارتی قافلوں کو ہی یہ مال بیچ دیا جائے، تاکہ واپسی پر صرف سکے لے جانے پڑیں، جو کہ سامان کو اٹھا کر لے جانے سے کافی آسان کام ہے۔ تو گزرنے والے قافلوں کو مال بیچنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بازار بن گیا۔ بادشاہ کی رفع حاجت کی وجہ سے بننے والے بازار کو گزرتے ہوئے قافلے والوں نے راجہ بازار کا نام دے دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ عام لوگوں نے بھی وہاں پہ اپنی دکانیں کھول لیں اور اس طرح یہ ایک مکمل بازار بن گیا، جس کی رونقیں کسی بھی دوسرے بازار سے کم نہ تھی۔ آخرکار راجہ کو پانی تو نہیں ملا اور اپنی دھوئے بغیر ہی وہاں سے کوچ کرنا پڑا۔ راجہ کا لشکر تو چلا گیا، لیکن یہاں پر صرف 2 چیزیں رہ گئیں جو کہ آج تک ہے، ایک تو بازار اور دوسری فوج۔ اگلے ولاگ میں آپ کو سلطان کے کوہ کی سٹوری سناؤں گا۔